Assalamu alaikum, dear students. Today class 8th, subject science. اور جو چیپٹر ہیں some natural phenomena. اس میں ہم نے ارتھ کو ایک پڑھا تھا، اور ہم لیکن آج پڑھیں گے what causes an earthquake. earthquake کے بارے میں ہم نے جو پڑھا تھا sudden shaking or trembling of earth lasting for a very short time. اب یہاں پر اس شیکنگ اور اس ٹرمبلنگ سے کبھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا کم. اب جو ہمیں کبھی لائٹننگ ہو یا تھنڈر ہو یا سٹارم ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، اس کی ہمیں پریڈکشن ملتی ہے، مگر جو ارتھکویک ہے اس کے بارے میں ابھی ہم زیادہ پہلے ہی نہیں جان پاتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اس سے کبھی فلڈز آ جاتے ہیں، لینڈ سلائڈز آتے ہیں، کبھی سونامی آ جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے جب ایسا کوئی معاملہ ہو. اب یہ جو پرانے زمانے میں یہ معاملہ تھا، سوچتے تھے کہ ارتھ کو کیسے ہوتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے پرانے زمانے کے لوگ کہ یہ ایک بل کے سینگوں پہ ہے یہ زمین، اور جب وہ اپنے ان سینگوں کو ہلاتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے. تو کشمیر میں بھی ایسی ہی ایک کہاوت تھی کہ بنل دان ٹھول کرا تو بنل شیوا. مگر اصل میں ٹرو کیا ہے، جو ہماری زمین ہے یہ بنی ہوئی ہے ٹیکٹونک پلیٹس سے. اب اگر ہم زمین کا سٹرکچر جو دیکھ لیں گے، جو زمین کا سٹرکچر ہے وہ اندر جو حصہ ہے اس کو کور کہتے ہیں، اور جو بیچ میں والا حصہ ہے اس کو مینٹل، اور جو اپر حصہ ہے وہ سالڈ حصہ اس کو کرسٹ بولتے ہیں. اور جو یہ زمین ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس سے بنی ہوئی ہے، اور جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس کبھی کبھی آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے زمین کی جو سطح ہے وہ ہل جاتی ہے، تو اس طریقے سے زلزلے آ جاتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ ڈسٹربنس اس کرسٹ کے اوپر آ جاتی ہیں، جو کرسٹ زمین کا ہے اسی میں یعنی اصل میں یعنی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے. The outermost layer of the earth is not in one piece. It is fragmented. Each fragment is called a plate. یعنی یہ فریگمنٹ ہے، یہ الگ الگ پیسوں کا بنا ہوا ہے، اور ہر ایک پیس کو بولتے ہیں پلیٹ. اب یہاں پر جو these plates are in continual motion when they brush past one another, or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth's crust. It is this disturbance that shows up as an earthquake or surface of the earth. یعنی یہاں پر جو ٹرمبلنگ ہو جاتی ہے. اب یہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جیسے اوریشن پلیٹ ہیں یا افریقن پلیٹ ہیں، تو اس طریقے سے جو پلیٹس زمین کے کنٹینیوسلی آپس میں موشن میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کے نیچے آ جاتے ہیں، اور یہ کنٹینیوس موشن کی وجہ سے کبھی کبھی کولائڈ بھی کرتے ہیں. تو جو یہ کولائڈ ہو جاتا ہے اس وجہ سے، یا ایک دوسرے کے اوپر کبھی کبھی چڑھ جاتے ہیں، تو جو یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اس سے جو ڈسٹربنس ہو جاتی ہیں وہی ڈسٹربنس ہمیں یعنی زلزلہ محسوس کراتی ہیں. تو کبھی کبھی یہ ایسے آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو اس طریقے سے زلزلے ہوتے ہیں. تو جب ہم زمین کے ان زلزلوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ ارتھکویک اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی ٹیکٹونک پلیٹس کی آپس میں یعنی جو کلوژن ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کے نیچے آ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ارتھکویک ہو جاتی ہے.
تو ہمیں یہ شور ہونا چاہیے جو یہ ارتھ کوئک ہے اس کی ابھی ہمیں پروڈکشن نہیں ملتی ہے، ایڈوانس پروڈکشن نہیں ملتی ہے. تو tremors on earth can also be caused when a volcanic eruption. اب کبھی کبھی والکونک ایرپشن ہو جاتی ہے، جو لاوا ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، پھر جب وہ کبھی کبھی باہر آ جاتا ہے، یعنی اس پہاڑ کے حصے سے یا اس جگہ سے جہاں پر زمین نرم ہوتی ہے وہاں سے جو لاوا باہر آ جاتا ہے، اس لاوا کے باہر آنے سے بھی یعنی زلزلہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے بھی زلزلے جو ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی نیوکلیئر ایکسپلوژنز بھی ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ، اس سے بھی تھوڑا ہلکا سا زلزلہ آ سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کچھ کازز ہیں جن کی وجہ سے یعنی زلزلے آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تبتین پلیٹ الگ ہیں، تو یہاں پر انڈین پلیٹ ہیں، وہاں سے رشین پلیٹ ہیں، یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ٹکراتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی زلزلے آتے ہیں. تو یا یہ پلیٹس کی وجہ سے آ جاتا ہے، یا یہ والکونک ایرپشن کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور یا یہ کبھی نیوکلیئر یعنی دھماکے کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے. Earthquakes are caused by the movements of plates. The boundaries of the plates are the weak zones which were earthquakes are most likely to occur. The weak zones are also known as seismic. Seismic ان کو بولتے ہیں یا فالٹ زون. فالٹ زون، سیسمک زون یا فالٹ زون، ان زونز کو کہا جاتا ہے. In India, the area most threatened are Jammu and Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of northeast run of Kutch, Rajasthan, and Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in the danger zone. The power of earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called a Richter scale. اس کو Richter scale بولتے ہیں. ریچر اسکیل، اسی سے ارتھ کوائک ماپتے ہیں. ریچر اسکیل کی وجہ سے ریئلی ڈسٹرکٹیو ارتھ کوائکس ہیو میگنیچیوڈ ہائر دین 7 سے زیادہ ہی ہوتا ہے، یعنی مور دین 7 ہوتا ہے. آن ریچر اسکیل بوتھ بھج اینڈ کشمیر ارتھ کوائکس ہیڈ میگنیچیوڈ گریٹر دین 7.5. جو کشمیر میں اکتوبر میں آیا تھا تو 2005 میں، تو اس کا بھی جو میگنیٹیوڈ تھا وہ 7 سے زیادہ ہی تھا. اب جو اس سے پہلے یعنی بھوج میں آیا تھا اس کا بھی بہت ہی زیادہ میگنیٹیوڈ تھا. تو اس طریقے سے یہ ارتھ کوائکس بہت نقصان کرتے ہیں. دا tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called seismograph. اس کی وجہ سے اس کو یعنی اس سیزمک ویوز کو یعنی ماپا جاتا ہے. The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating when tremors occur. A pen is attached to the vibration system. The pen records the seismic wave on the paper, which moves under it. By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake as shown in. یعنی یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یعنی یہ کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو یہ دکھاؤں گا. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس والی فوٹوگراف میں، اس والی فوٹوگراف میں یہ ارتھ سرفیس ایپی سینٹر، اب یہاں ہے سن ویوز اور یہ ہے فوکس. اس طریقے سے انہوں نے اس میں دکھایا ہے یہ. تو اس طریقے سے ہم ان ارتھ کوائک کے بارے میں تھوڑا سا جان پائے ہیں. آگے انشاءاللہ اور بھی جانیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. باقی وسلام.